اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن کے سلسلے میں آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کا نام ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ۔ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اور لیٹسٹ ٹاپک آف اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کل۔ اور اس کا مطلب کیا ہے، مطلب ہے کیا نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے کیا چیز؟ مینس کہ ہیومنز جو ہیں وہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دے یوز نیچرل لینگویج لائک ان اردو، پنجابی، انگلش وغیرہ میں جیسے ہم بات کرتے ہیں، جیسے ٹو پرسنز آپس میں بات کر رہے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، فرسٹ بول رہا ہے اور نیکسٹ جو ہے اس کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اور اس کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کو رپلائی کر رہا ہے۔ یہ ایک فل وے کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ از پاسبل اونلی وین دا بوتھ پرسنز انڈرسٹینڈ دا ایچ ادرز لینگویج، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب دونوں پرسنز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی لینگویج کو سمجھتے ہوں۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک ٹاپک نیچرل لینگویج پروسیسنگ جو ہے وہ بتا رہی ہوں۔ اب جو زبان میں یوز کرنی ہو، اگر آپ اس زبان کو سمجھتے ہیں، آپ بھی اس زبان کو جانتے ہیں، تو ہی میری بتائی گئی باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ اور یہی چیز جو ہے ہیومنس کو کیا بناتی ہے، انٹیلیجنٹ بناتی ہے۔ دیٹ ہاؤ وی کمیونیکیٹ ود نیچرل لینگویج، کس طرح سے ہم نیچرل لینگویج میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے کیا ہیں، وی وانٹ دیٹ، ہم چاہتے ہیں کمپیوٹر شوڈ ریپلیکیٹ دا سیم تھنگ، کہ اسی طرح سے کمپیوٹر جو ہے وہ ہماری کمیونیکیشن کو، ہماری اسپیچ کو سمجھے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے اکارڈنگ ہمیں رپلائی کرے، ٹھیک ہے۔ ہم مشینز میں بھی یہ چیز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی چیز کیا ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے۔ اپلیکیشنز آف NLP اگر ہم دیکھیں تو اس میں اسپیچ ریکاگنیشن ہے۔ اسپیچ ریکاگنیشن میں جو ہے وہ مشین نے کرنا کیا ہے، جو ہم بولتے ہیں اس اسپیچ کو ریکاگنائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک بہترین اگزامپل جو ہے نا وہ گوگل اسسٹنس ہے۔ گوگل اسسٹنس میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم جو کرتا کیا ہے گوگل اسسٹنس، ہم جو کیوری پاس کرتے ہیں نا، ہم جو بولتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پھر اپنی ڈیٹا بیس میں جو ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آنسر تلاش کر کے ہمیں ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سینٹیمنٹل انالیسس کی بات کریں، جس طرح سے ٹویٹس انالیسس کیا جاتا ہے، جیسے اگر ہم نے دیکھنا ہو کون سا پولیٹیشین جو ہے وہ ہٹ ہے، یا اس کی مطلب سوچ کیا ہے، تھنکنگ کیا ہے، اس کے ایکشنز جو ہیں وہ آنے والے ایکشنز کیا ہوں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ٹویٹس کا انالیسس کرتے ہیں۔ ان ٹویٹس کا انالیسس کرنے کے بعد ہم کوئی رائے قائم کرنے کے اس کے بارے میں اس قابل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سینٹیمنٹل انالیسس ہے، جس میں ہم اگلے بندے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جج کر کے ان کو انالیسس ان کا کرتے ہیں۔ مشین ٹرانسلیشن کی اگزامپل جو ہے وہ گوگل ٹرانسلیٹر ہی ہے، کہ ہم کسی اور لینگویج میں ڈیٹا جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں، اور گوگل ٹرانسلیٹر جو ہے اس کو جس لینگویج میں ہماری ریکوائرڈ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں دے دیتا ہے۔ چیٹ باٹس وغیرہ ہیں، چیٹ باٹس میں کیا ہے، ہم مشینز سے مطلب کوئی کویسچن پوچھتے ہیں اور وہ ہمیں رپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک اپلیکیشنز ہیں، لیکن یہ جو امپورٹنٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ ہوتا کیا ہے، جیسے دیکھیں اس ڈائیگرام میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پٹ دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ان پٹ دی اور آٹومیٹک اسپیچ ریکاگنیشن ہوئی، مطلب اس ان پٹ کو سمجھا، ہماری جو اسپیچ تھی اس کو سمجھا، اس کے اکارڈنگ جو ہے NLU نے، نیشنل لینگویج انڈرسٹینڈنگ نے کیا کیا، ہماری لینگویج کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ کون سی لینگویج ہے، جیسے جو بھی لینگویج تھی، جو بھی ہمارے ورڈس تھے ان کو اچھے طریقے سے سمجھا۔ پھر نیچرل لینگویج جنریشن نے کیا کیا، رپلائی جو ہے وہ جنریٹ کیا، اس کو سمجھنے کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں آنسر دینے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی۔ یہی سارا سسٹم ہے۔ اب اس کو مزید تھوڑا سا NLU اور NLG کو سمجھتے ہیں۔ NLU کی بات کریں تو کیا ہے، واٹ ڈو دا یوزر سے، یوزر کہتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے، یوزر کی انٹینشنز کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے کون، NLU۔ اور NLU جو ہے ہمیں انٹیلیجنٹ قسم کا ایک NLU چاہیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ یہ کوئی اتنا جو ہے وہ کیا کہیں کہ سمپل ٹاسک نہیں ہے، یہ بڑا ٹف ٹاسک ہے۔ ایز اے ہیومن ہمیں یہ فیل نہیں ہو رہا ہے، لیکن مشین کے لیے یہ ایک بہت چیلنجنگ جو ہے نا ٹاسک ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر۔ اس میں چیلنجز کون کون سے ہو سکتے ہیں، دیکھیں، لیکسیکل ایمبیگوٹی ہے،
میں ورڈز ہے ملٹیپل میننگس، دیکھیں نا ورڈز کے کئی ملٹیپل میننگس ہو سکتے ہیں. اب مشین جو ہے وہ اس کو کس سینس میں لے رہی ہے. ایز اے ہیومن تو ہمارے لیے اکارڈنگ ٹو سچویشن سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کس رنگ میں بات کر رہا ہے، لیکن مشین کے لیے یہ ایک بڑا ٹف ٹاسک ہے، کیونکہ مشینز میں دماغ تو نہیں ہے نا. ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم برینز لائک انٹیلیجنس جو ہے نا وہ مشینز کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں. دیکھیں لیکسیکل ایمبیگوٹی میں جیسے یہ ایک ایگزامپل ہے، دا ٹینک واز فل آف واٹر. اب ٹینک جو ہے نا فل آف واٹر ہے، فل آف واٹر کی تو صاف سمجھ آ رہی ہے، لیکن ٹینک سے کیا مراد ہے؟ ٹینک سے مراد چھوٹا کوئی واٹر ٹینک ہے یا آرمی کا ٹینک ہے یا کون سا ٹینک ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایمبیگوٹی جو ہے لیکسیکل ایمبیگوٹی ہے، اور ورڈس کے ایک ورڈ کے کئی میننگس ہو سکتے ہیں، تو مشینز کے لیے یہ سمجھنا جو ہے ایک چیلنج ہے. اس کے بعد سنٹیکٹک ایمبیگوٹی کی بات کریں تو اس میں اسٹرکچر کا مسئلہ آ جاتا ہے، مطلب جو ورڈز ہیں یا پھر جو سینٹینسز ہیں وہ کس طرح سے ان کا اسٹرکچر ہے، مشینز جو ہے ان کو کس سینس میں لے. جیسے دیکھیں اولڈ مین اینڈ وومین ور ٹیکن ٹو سیف پلیس. اولڈ مین اور وومین یہاں پہ پرابلم ہے. اب یہ جو اولڈ ہے صرف مین اولڈ ہے اور وومین اولڈ نہیں ہے، یا پھر صرف وومین اولڈ ہے اور مین اولڈ نہیں ہے. اب یہ جو اولڈ ہے کیا یہ آگے وومینس کے ساتھ بھی یوز ہوگا، وومین کے ساتھ بھی یوز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس سنٹیکٹک ایمبیگوٹی ہے. ٹھیک ہے، ایز اے ہیومن تو ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے، لیکن مشین کے لیے یہ ایک چیلنج ہے. سیمینٹک ہے اس کے بعد، جیسے میننگ کے حساب سے دا کار ہٹ دا پول وائل اٹ واز موونگ. کار جو ہے اس نے پول کو ہٹ کیا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے پول موو کر رہا تھا یا پھر کار موو کر رہی تھی. اس کے بعد پریگمیٹک ہے. پریگمیٹک میں دیکھیں، پریگمیٹک کا مطلب کیا ہے؟ کانٹیکسٹ آف دی فریز گیوز دا ملٹیپل انٹرپریٹیشنز. اب جو کانٹیکسٹ ہے نا فریز کا وہ ہمیں ملٹیپل انٹرپریٹیشن دے سکتا ہے. جیسے دا پولیس آر کمنگ، پولیس آ رہی ہے، پولیس کہاں آ رہی ہے، کس پرپس کے لیے آ رہی ہے، مطلب اس کی وجہ کیا ہے. ایز اے ہیومن تو ہم اپنی انٹیوشن سے، سینٹیمنٹ سے کام لیتے ہیں، پاسٹ ایکسپیرینس سے کام لیتے ہیں اور تھوڑا سا مطلب گیس لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مشین کے لیے اس بات کو سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے. تو ٹو ریموو دیز آل ایمبیگوٹیز وی نیڈ این انٹیلیجنٹ NLP سافٹ ویئر. تو ان ساری ایمبیگوٹیز کو، چیلنجز پہ قابو پانے کے لیے یا ایمبیگوٹیز کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک انٹیلیجنٹ قسم کے NLP کی ضرورت ہے. اب NLG کیا چیز ہے؟ نیچرل لینگویج جنریشن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں واٹ شوڈ وی سے ٹو یوزر. اب مشین جو ہے وہ یوزر سے کیا کہے، یوزر کو کیا آنسر کرے؟ اٹ شوڈ بی انٹیلیجنٹ اینڈ کنورزیشنل. یہ آنسر جو ہے یہ کیسا ہو؟ یہ انٹیلیجنٹ ہو اور کنورزیشنل ہو، مطلب کہ ریلیونٹ ہو. اگر یوزر نے فرض کریں پوچھا ہے گوگل اسسٹنٹ سے کہ واٹ آر دا نیئر بائی فوڈ پوائنٹس ان مائی ایریا، تو وہ ضروری ہے کہ آپ کے ایریا کے ارد گرد جو فوڈ پوائنٹس ہیں انہی کے بارے میں آپ کو رپلائی کرے. یہ نہ ہو کہ آپ کو کلوتھس کی جو شاپس ہیں یا شوز شاپس ہیں ان کے بارے میں بتانا شروع کر دے. تو یہ آنسر جو ہے یہ ریلیونٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈیل ود اسٹرکچرڈ ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کرے. جیسے فرض کرے اگر آپ نے ویدر کے بارے میں جاننا ہے، آپ نے ویدر کے بارے میں پوچھا ہے کہ نیکسٹ ویک کا جو ویدر ہے وہ کیسا رہے، تو وہ جو ڈیٹا آپ کے سامنے آئے گا نا پورا ایک اسٹرکچرڈ ڈیٹا ہوگا کہ منڈے کو اتنا درجہ حرارت ہوگا اور ٹیوزڈے کو اتنا ہوگا اور کتنے % چانس ہیں بارش کے، یا پھر کیسا موسم خشک رہے گا یا پھر بارش ہوگی یا کلاؤڈی رہے گا. ٹھیک ہے، وہ بالکل ایک اسٹرکچرڈ ڈیٹا ہوتا ہے. ٹیکسٹ سینٹینس پلاننگ میں یہ ہے کہ جی جو ہے اس کے پاس جو نا ڈیٹا بیس ہوتا ہے ایک پورا، اس کے اندر ٹیکسٹ سینٹینسز کی پلاننگ کی گئی ہوتی ہے، کس طرح سے رپلائی کیا جائے گا یا کس طرح سے جو ہے وہ ڈیٹا یوزر کے سامنے جائے گا. تو یہ سارا نیچرل لینگویج پروسیسنگ جو ہے اس کا انٹروڈکشن ہی تھا. آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈی کر لینا ہے. پھر جو ٹیسٹ ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ 8 PM جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا واٹس ایپ گروپس میں بھی، اور میں کوشش کروں گی کہ میں نا کمیونٹی میں بھی اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ مطلب اس کا لنک جو ہے وہ پیسٹ کر دوں. تو آپ لوگوں نے جو ہے مطلب گروپ کے ساتھ جو ہے وہ کانٹیکٹ میں رہنا ہے. بہت شکریہ. اسٹے بلیسڈ، اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.